حسینہ بیگم لوگوں کی بات سنتی سرخ نگاہوں سے زرین کو دیکھ رہی تھی۔ زرین بری طرح کانپ رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں اس کے دماغ کے آر پار ہو رہی تھی۔ دوسری لمحے حسینہ بیگم پھر سے رو دی تھی۔ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ حسینے پر ہار مارتی بری طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی تو برباد ہو گئی۔ میری بچی کی کیا غلطی تھی جو تو نے اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ یا اللہ، تو نے کس چیز کی سزا دیا میری بیٹی کو؟ یا اللہ، کیوں کیا میری بیٹی کے ساتھ؟ کیوں کیا؟ یہ سب وہاں بیٹھا بری آنکھوں والا مرد سب کچھ بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، ہاں وہ زرین سے محبت کرتا تھا، مگر اس نے یہ نہیں چاہا تھا کہ زرین کے ساتھ یہ سب ہو، اس کی اتنی بے عزتی ہو۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے بھی بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لوگوں کو وہاں سے غائب کر دے۔ وہ لوگ زرین کے کردار پر باتیں بنا رہے تھے، اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حسینہ بیگم کو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ حسینہ بیگم حسین صاحب کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ جانتے ہو نا زاویار کے ابا کے لڑکی کی بارات واپی چلی جائے تو اسے کوئی بھی بیاہنے نہیں آتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کس سے شادی کریں گے اپنی زرین کی؟ بولے نا، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ میں کروں گا۔ اس مضبوط مردانہ آواز نے سارے ہول میں سکوت پھیلا دیا تھا۔ اگر وہاں سوئی بھی گرتی تو سوئی کی بھی آواز آتی۔ اتنی خاموشی ہو گئی تھی۔ زرین بھی رونا دھونا بھول کر حیرت سے منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فطری دلہنوں والا تاثر تھا۔ اس کی پلکیں بری طرح لرز رہی تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ جاری تھی، چہرے میں ہر سو خوشی ہی خوشی دکھ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ بچپن کا نقاب رخصتی میں بدل رہا تھا۔ وہ آفیشلی ہمیشہ سے اس کی تھی، مگر آج وہ صرف اس کی ہو جانے والی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ زرین نے اپنے خوبصورت ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ خوبصورت مہندی کے نقش و نگار بے حسین لگ رہے تھے اور مہندی کا رنگ بے حد خوبصورت آیا تھا۔ وہ اپنی مہندی کا رنگ دیکھ کر شرما گئی تھی۔ بچپن کی بڑے بوڑھوں کی باتیں یاد تھی۔ آج بھی اسے پوری ذوق و شوق سے وہ بات یاد تھی جب بچپن میں اس نے مہندی لگوائی تھی اور اس کی مہندی کا رنگ بے تحاشا اچھا آیا تھا۔ تب اس کی پھوپھی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا تھا، اور ساتھ میں جو الفاظ اس نے کہے تھے زرین کو اپنی جوانی تک یاد تھے، بلکہ وہ آج بھی اس بات کو بول نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنی پھوپھی کی بات یاد کی تھی۔ اللہ، میری زرین کے ہاتھ میں مہندی کا کتنا پیارا رنگ آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زرین، جس کے ہاتھ میں مہندی کا اتنا پیارا رنگ آیا اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ 10 سالہ زرین اپنے بارے میں یہ کومنٹ سن کر بری طرح شرما گئی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب آپ سے دانیال بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تبھی آپ کی مہندی کا رنگ اتنا خوبصورت آیا ہے۔ دانیال کا نام سن کر اس کی پلکیں خود بخود جھک گئی تھی۔ 5 سال کی عمر میں اس کا نکاح 10 سالہ دانیال سے کروا دیا گیا تھا، جو اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ اس ٹائم پر اسے اس بات کی سمجھ تو نہیں تھی، مگر دانیال کا نام ہی کافی تھا۔ اسے دانیال اچھا لگتا تھا۔ اس وقت سے نہیں، بچپن سے دانیال کے لیے دیر رہنے والی فطرت اور سنجیدہ پن اسے بہت بھاتا تھا۔ وہ کسی اور لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا، زرین کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ زرین نے کبھی یہ نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ نکاح تو نہ سمجھی میں ہوا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زرین کو سمجھ آ گئی تھی۔ کزنوں کی معین خیر، ان سب باتوں، بڑوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، اس کی مسکراتی نگاہوں سے دیکھنا، جوانی میں قدم رکھتے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دانیال اور اس کے درمیان کوئی تو ایسا رشتہ ہے جو سب اسے دانیال کے نام سے پکارتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے معلوم ہوا کہ دانیال صرف اس کی پسند ہی نہیں بلکہ اس کا شوہر بھی تھا۔ یہ خبر سن کر اس کے گالوں میں سرخی اترتے سب نے دیکھی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ بے حد خوش تھی۔ اس روز اس نے پہلی بار دانیال کو مخاطب کر کے اسے بات کی تھی، مگر دانیال نے روکھے پھیکے لہجے میں ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے محسوس ہی نہ کیا دانیال کے اور اپنے رشتے پر وہ اتنی خوش تھی کہ دانیال کو روکھا لہجہ اسے محسوس ہی نہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے اس نے دانیال سے بات کرنے والی اپنی تمام کزنوں کو اس سے دور کر دیا تھا۔ اسے دانیال کے آس پاس کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی تھی نا، اپنی چیز کے معاملے میں بہت حساس تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے والا اس سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی وہ اسے بچپن سے کرتی آئی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتی اپنی مہندی دیکھی تھی جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہندی دیکھ کر اس کی آنکھیں ہاتھوں میں بھر بھر کر مہرون کانچ کی چوڑیاں پہنے، پھولوں کے خوبصورت گجرے پہنے، اس کے ہاتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔
اب کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ اپنا عکس دیکھ کر وہ کئی پل مبہوت رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کئی پل رک کر اسے دیکھتے تھے۔ میرون کلر کے خوبصورت لہنگے میں خوبصورت سا میک اپ کیا، وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناک میں نتلی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبوں پر مہرون کلر کی ہی لپسٹک آفت ڈھا رہی تھی۔ نازک سی جولری پہنے، خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے، دوپٹے کو طریقے سے اپنے سر پر سیٹ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے اوپر اتنا ٹوٹ کر روپ آیا تھا کہ اس کی آنکھیں اپنے آپ کو دیکھ کر نم ہو گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ جب وہ دانیال کی زوجیت میں جائے تو وہ اتنی ہی خوبصورت لگے، اور وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی وہ چاہتی تھی۔ 5 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اور آج اس کے نکاح کو پورے 15 سال بعد اس کی رخصتی طے پا گئی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ زارا ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ زارا کی گود میں مناہل کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ مناہل جو کہ ابھی بس 2 ماہ کی تھی، وہ زارا کو بے حد تنگ کرتی تھی۔ زارا تنگ آ کر اسے شہرام کی گود میں پکڑا دی تھی، مگر وہ دونوں ماں باپ کو ہی بے تحاشا تنگ کرتی تھی۔ زارا کے چہرے پر جنجلاہٹ دیکھ زرین مسکرائی تھی۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ کیا ہونا ہے زرین؟ تمہاری بھتیجی کم ہم دونوں میاں بیوی کو سکون کا سانس لینے دیتی ہے، اینی ٹائم تو اس کا رونا دھونا لگا رہتا ہے۔ زارا مناہل کو اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا بھابھی، صحیح ہو جائے گی بھی، تمہارے ساتھ ہوا نہیں ہے نا بیٹا؟ جب تمہاری بھی اولاد ہوگی نا تب تمہیں معلوم ہوگا۔ زارا شرارت سے کہتی اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اولاد والی بات پر وہ بری طرح لرزی تھی۔ وہ پوری کی پوری انار کی مانند لال ہو چکی تھی۔ زارا نے اسے ایک نظر دیکھتے ماشاء اللہ کہا تھا۔ ارے میری جان، اتنا شرماؤ گی تو خدا کی قسم دانیال بھائی تو یہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ تم شرماتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ۔ زارا مسکرا کر اسے کہتی مناہل کو چپ کروانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بری طرح لرزہ طاری ہوا تھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا۔ زاویار، شہریار اور پھر شہرام تینوں کی شادی ہو چکی تھی، اور پھر بلاخر اب گھر کی آخری شادی بھی آ چکی تھی۔ زاویار، شہریار اور شہرام تینوں کے بچے ہو چکے تھے۔ زرین کیسی اور کب بڑی ہو گئی تھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ وقت لگتا تھا رک کر بہت آگے چلا گیا ہو، مگر وقت اپنے پورے ٹائم سے گزرا تھا۔ زرین نگاہیں جھکا گئی تھی۔ زارا اسے مسکرا کر دیکھتی مناہل کو لیے باہر نکل گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مستقبل کے خوبصورت خواب سوچنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ پورے بھی ہونے تھے یا نہیں، مگر زرین خوابوں میں بہت آگے جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کانوں میں بارات کے آنے کی آواز گونجی۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا اور دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں ابرش، زرمش اور زارا اسے لیے اسٹیج پر آ گئی تھی، جو اس کی اور دانیال کے نکاح کے لیے دوبارہ بنایا گیا تھا۔ بچپن کے نکاح کو وہ ایک بار پھر سے سب کے سامنے کرنا چاہتے تھے۔ حسین صاحب نے تینوں بیٹوں کی دفعہ میں بھی یہی کروایا تھا، اور زرین کا بھی وہ دوبارہ سے نکاح کروانا چاہتے تھے۔ تینوں سے اسٹیج پر بٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی ان کی کل وقتی ملازمہ ایک لفافہ لیے اس تک آئی تھی۔ زرین بی بی جی، یہ آپ کے نام پر کوریئر سے آیا ہے۔ زرین حیران و پریشان زرینہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی ہال کا ایڈریس کوریئر والوں کو کس نے دیا؟ دوسری لمحے اس نے دل بری طرح گھبرایا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ گہری سانس بھرتے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ لفافہ زرینہ کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ اسے ان پیک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں، مگر وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ دوسری لمحے اس نے وہ خاکی لفافہ نیچے پھینکتے ان کاغذات کو اپنے سامنے کیا تھا۔ جیسے جیسے ان کاغذات کو وہ پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے تھے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ یہ کیا کیا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو اندر دھکیلتے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا پتہ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو، یہ نہیں لکھا ہو، مگر جو لکھا تھا وہ بدلا نہیں تھا۔ ویسے کا ویسی وہ زرین کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ سے تھا۔ زرینہ پریشانی سے زرین کا مردہ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دوسری لمحے زرین کے ہاتھوں سے وہ کاغذات نیچے گرے تھے۔ وہ مردہ ہوتے صوفے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ کہیں آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل کر اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ سارے خواب لمحوں میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسے اپنا آپ فضول لگا تھا، سب سے فضول اس دنیا کا سب سے فضول وجود۔ اسے اس وقت اپنا لگا دل ایسا لگ رہا تھا کہ نکارا ہو گیا ہو۔ اس نے کئی لمحے گہری گہری سانس لیتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی،
مگر کیا اتنے بڑے دھچکے سے خود کو سنبھالنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ زرینہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر بھی بے طرح ٹینشن پھیل گئی تھی۔ بی بی جی کیا ہوا؟ ایسا کیا لکھا ہے اس میں؟ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ زرین نے بگی نگاہوں سے زرینہ کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ زرینہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ان لوگوں نے کبھی بھی زرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، اور آج زرین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زرینہ دوسری لمحے الٹے قدموں بھاگتی زاویار اور حسینہ بیگم کو بلانے گئی تھی۔ زاویار اور حسینہ بیگم اسٹیج پر آتے پریشانی سے اس کی طرف گئے تھے۔ زاویار اس کے برابر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ اپنے لالا کو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح روتے ہچکیاں لینے لگی تھی۔ تمام لوگ کنسوئیاں لیے اسٹیج کے آس پاس پہنچ گئے تھے۔ اب کہ زاویار کو بھی کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ دوسری لمحے اس نے جھک کر زمین پر پڑے اس کاغذ کو اٹھایا تھا، مگر اس کاغذ کو پلٹنے زاویار کی اپنی رنگت بھی مردہ ہو چکی تھی۔ اس نے بے یقینی بھری نگاہ حسینہ بیگم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ حسینہ بیگم نا سمجھی سے ان دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا زاویار؟ تم تو کچھ بتاؤ، یہ تو ایسے رو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ تم ہی کچھ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ اماں دانیال نے زرین کو طلاق دے دی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی اپنی زبان کئی بار لڑکھڑائی تھی۔ مگر بتانا تو تھا نا کہ حسینہ بیگم یہ سنتے بے یقین ہوئی تھی۔ انہیں زاویار کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیکھتی وہ سمجھ گئی تھی کہ زاویار جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ اور زرین کی حالت یہ کیوں تھی؟ ان کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ ان کی بچی، ان کی لاڈوں سے پالی ہوئی بیٹی سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا جس کی سزا اسے اس طرح ملی تھی؟ دوسرے لمحے کئی آنسو ان کی آنکھوں سے بھی گرتے بے مول ہوئے تھے۔ باراتی حیران و پریشان وہاں تمام کاروائی دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر تک آتا ہے، تب تک بارات لے کر نکل جاؤ، اور پیچھے دانیال نے کیا کیا تھا؟ سب بے یقین تھے۔ شہرام شہریار سب اسٹیج پر آ گئے تھے۔ زرین بری طرح بے قابو ہو رہی تھی۔ ہر طرف چاما گولیاں شروع ہو چکی تھی۔ حسینہ بیگم سینہ پیٹ پیٹ کر بری طرح رونے لگے۔ یہ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ان کی نازک والی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی، ان کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف زرین بھی کسی کے آپے میں نہیں آ رہی تھی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس سے بچپن سے اس نے اتنی محبت کری وہ شخص اسے طلاق دے چکا تھا۔ یہ ان کے خاندان کی پہلی طلاق تھی۔ حسین خان طلاق کا سنتے ڈھہ سے گئے تھے۔ باراتی فوراً وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ بچپن سے جس کے نام پر اس کے ماں باپ نے اس کو بٹھا رکھا تھا، وہ آسرا اچانک ہی ختم ہو گیا تھا۔ ان کی پھولوں جیسی بچی کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ نسیم میں کیسی مار اسے ماری تھی، کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ زارا اور زرمش مسلسل زرین کو سنبھالنے کی کوشش کرے، جبکہ ابریش پورے وقت حسینہ بیگم کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ ہر طرف باتیں بننا شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی زرین کو ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کس کی ہے، کس کی نہیں۔ قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی باتیں کہہ رہے تھے کہ ضرور کچھ نہ کچھ زرین کے کردار میں ہی خرابی ہے، تبھی لڑکے نے عین شادی کے موقع پر اسے طلاق دی تھی۔ شہریار خان سے یہ تمام باتیں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کی زبانیں سی دے۔ حسینہ بیگم لوگوں کی بات سنتی سرخ نگاہوں سے زرین کو دیکھ رہی تھی۔ زرین بری طرح کانپ رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں اس کے دماغ کے آر پار ہو رہی تھی۔ دوسری لمحے حسینہ بیگم پھر سے رو دی تھی۔ کون کہے گا میری بیٹی سے شادی؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتی بری طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی تو برباد ہوگی۔ میری بچی کی کیا غلطی تھی جو تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ یا اللہ، تو نے کس چیز کی سزا دی ہے میری بیٹی کو؟ یا اللہ، کیوں کیا میری بیٹی کے ساتھ؟ کیوں کیا یہ سب؟ وہاں بیٹھا بری آنکھوں والا وہ مرد سب کچھ بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہتا، ہاں وہ زرین سے محبت کرتا تھا، مگر اس نے یہ نہیں چاہتا کہ زرین کے ساتھ یہ سب ہو، اس کی اتنی بے عزتی ہو۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے بھی بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لوگوں کو وہاں سے غائب کر دے۔ وہ لوگ زرین کے کردار پر باتیں بنا رہے تھے، اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حسینہ بیگم کو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ حسینہ بیگم حسین صاحب کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اب جانتے ہو نا زاویار کے ابا کہ لڑکی کی بارات واپس چلی جائے تو اسے کوئی بھی بیاہنے نہیں آتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کس سے شادی کریں گے اپنی زرین کی؟ بولے نا، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ میں کروں گا۔ اس مضبوط مردانہ آواز نے سارے ہال میں سکوت پھیلا دیا تھا۔
अगर वहां सुई भी गिरती तो सुई की भी आवाज आती। इतनी खामोशी हो गई थी। जरीन भी रोना धोना भूल हैरत से मुंह खोले उस शख्स को देख रही थी। दूसरी लम्हे से हैरत का झटका लगा था। वो लड़का तो शादीशुदा था। जावियार, शहरियार और शहराम सभी उसे देख रहे थे और शर्मिंदा भी हो रहे थे। पीछे बहुत कुछ हो चुका था जिस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ था। वो शख्स अब कदम कदम चलता स्टेज पर आ रहा था। वो शख्स हसीन खान के सामने आता रुका था। मैं जानता हूँ कि ये वक्त सही नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत मुश्किल वक्त है, मगर मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा रिश्ता कबूल है? मेरी एक बेटी है जो बस अभी 4 माह की है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग इनकार भी कर देंगे तो मैं उफ भी नहीं करूंगा। हसीन खान ने उसका चेहरा देखा था। शराफत, जहानत और खूबसूरती सब तो थी उसके सामने बैठे मर्द में, उम्र में वो शहरियार के बराबर था। माजी में पीछे जाओ तो ऐसा कुछ था जो छुपा हुआ था। हुसैन साहब उसका चेहरा देखने पर मजबूर हुए थे। दूसरी लम्हे वो उसके सर पर हाथ रखे थे। थोड़ी ही देर में वो फैसला कर चुके थे। अरहाम बेटा, मैं तुमसे अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है। जिंदगी में पहली बार आज किसी की वजह से मेरी बच्ची की आंखों में आंसू आए हैं, मगर आगे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अरहाम इस बात में सर हिलाता खड़ा हुआ था। हुसैन साहब निकाह के लिए राजी हो गए थे। उसे अब और कुछ नहीं चाहिए था। जावेर खान उसके साथ आकर बैठा था। निकाहनामा भरवाया जा रहा था। दूसरी तरफ जरीन खान बेयकीनी से अपने बाप और भाइयों का चेहरा देख रही थी। वो एक बाप की बेटी से उसका निकाह कराने पर कैसे राजी हो गए थे, उसे समझ नहीं आया था। हसीना बेगम उसके पास आती उसके सर पर हाथ रख गई थी। उसे गहरी सांस लेते कई आंसू अंदर उतारे थे। वो जानती थी कि अगर आज ये शादी ना हुई तो फिर कोई भी उससे शादी करने पर रजामंद नहीं होगा। वो अपने नसीब को मान चुकी थी, मगर इस नसीब से उसे शिकवे हुए थे। चारों तरफ मुबारक सलामत का शोर गूंज रहा था। थोड़ी देर पहले जहां दुल्हन के किरदार पर बातें उठ रही थी, वहां मुबारकबाद देने की आवाजें जारी सारी थी। कुछ कुछ लोग दुल्हन को रश्क की निगाह से देख रहे थे और कुछ कुछ उसे हसद की निगाह से देख रहे थे। मगर जरीन को तो जैसे होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बुरी तरह बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ बाप ने जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी किसी से भी कर दी, मगर वो हकीकत नहीं जानती थी कि वो कितनी खुशनसीब थी। अरहाम को जरीन के बराबर लाकर बैठाया गया। अरहाम ने एक नज़र उठाकर जरीन को देखा था। वो अब उसकी बीवी थी। उसे यकीन नहीं आया था, उसे अपना आप खुशनसीब लगा था। दूसरी लम्हे उसके लबों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। जरीन की हिचकियां अरहाम के कान में पड़ी। वो गहरी सांस भरता जरीन को देखने पर मजबूर हुआ था। वो समझ सकता था कि जरीन इस वक्त किस दर्द से गुजर रही थी। उसे उसके लिए अफसोस हुआ था। काश ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तमाम लोग आकर अब इन दोनों की मुबारकबाद दे। वो सर खम करके सबकी मुबारकबाद वसूल कर रहा था। अभी वो दोनों लोगों से फारिग होकर बैठे ही थे कि जावियार और जरमिश उनके पास आए थे। जावियार को देखकर जरीन की आंखें भर आई थी। उसके इस भाई ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, सबसे ज्यादा उसके लाड अगर किसी ने उठाए थे तो वह जावियार था। वो अपनी बेटियों की तरफ से मोहब्बत करता था। दूसरे लम्हे उसकी आंखों में शिकवा दर आया था। जावियार मुस्कुराते हुए उसके बराबर आकर बैठा था। अब उसके सर में हाथ फेर रहा था। उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। जरीन की आंखें भीगती जा रही थी। मुझे मालूम है जरी, तुम्हारे दिल में कई सवालात है, मगर मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर खुश रहोगे। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे बाप भाई ने तुम्हारे हक में फैसला अच्छा ही किया था। अब उसे अपने सीने से लगा गए थे। जरमिश फूट फूट कर रो दी थी। वो भी तो अपने भाइयों में सबसे ज्यादा मोहब्बत जावियार से ही करती थी। दूसरी लम्हे जावियार ने कशान को अपनी गोद में उठाया। वो कशान को भीगी निगाहों से देखती मुस्कुराई थी। वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू साफ कर रहा था। जरीन का दिल किया वो फूट फूट कर रो दे, मगर वो गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल कर गई थी। जावियार ने उसे मुस्कुराती निगाहों से देखते उसके सर पर हाथ रखा था। दूसरे लम्हे वो उसके बराबर सोच गया था। थोड़ी देर में अरहाम ने रुखसती की इजाजत चाही थी। हुसैन साहब ने सर को खम करके रुखसती की इजाजत दे दी थी। थोड़ी देर में रुखसती अपने इख्तिताम को पहुंची थी। जो जरीन के नसीब में लिखा था वो उसे मिल गया था। अब ये देखना था कि जरीन अपने नसीब को कब अपनाती थी। कितनी रस्मों के बाद उसे अरहाम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो हैरान और परेशान इस कमरे को देख रही थी। वो कमरा बेहद बड़ा था और बेहद खूबसूरती से सेट हुआ था।
کمرے میں ایک طرف بچے کے بہت سے کھلونے بھی پڑے تھے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں بھری تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک بیٹی کے باپ سے کر دی تھی۔ کیا وہ ان پر اتنی بھاری ہو گئی تھی؟ بدگمانی نے پھر دل میں ڈیرا جمایا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ارحام کی کئی تصویریں فریم ہو کر لگی ہوئی تھی۔ بے شک وہ شخص وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ اونچا لمبا قد، کسرتی جسم، خوبصورت نین نقوش، ستوا ناک اور گلابی بھینچے ہوئے لب، بری آنکھیں جن میں ہم وقت مسکراہٹ بھرا تاثر رہتا تھا۔ برے ہی بال، وہ شخص واقعی چاہے جانے اور سراہے جانے کے قابل تھا، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ اس کی یہ بات تمام قابل ستائش باتوں پر بھاری تھی۔ اس کا دل بھاری ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ دانیال کے بارے میں سوچتے اس کا دل خونم خون ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک دانیال کو چاہتی آئی تھی اور دانیال نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو رونے سے باز رکھنا چاہا، مگر آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر گرنے لگے تھے۔ وہ مجبور ہو کر بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کرتی بھی کیا؟ گھر والوں نے اتنے لاڈ سے پالا تھا اور آج اس پر یہ وقت بھی آ گیا تھا۔ لوگ اس پر کیسی کیسی کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اس کا دل سوچ کر ہی زخمی ہوا تھا۔ یہ دنیا ایسی کیوں ہے؟ شادی دانیال نے توڑی تھی، طلاق اسے دانیال نے بھیجی، لیکن دانیال پر کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہر کوئی زرین کو ہی کیوں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر ارحام اندر داخل ہوا۔ اسے روتے دیکھ دانیال کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا۔ اسے محسوس کر کے زرین کے رونے میں اور تیزی آئی تھی۔ ارحام کو اپنا آپ وہاں بالکل بیکار لگا۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ سامنے والی عورت جو اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، وہ اسے نہیں چاہتی تھی، جسے وہ اب سے نہیں بہت عرصے سے چاہتا آیا تھا۔ زرین اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ وہ اسے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتی تھی، جسے اس کی شادی ہونے والی تھی، جو اس کا سابقہ شوہر تھا۔ دانیال کے بارے میں سوچتے ارحام کا دل زخمی ہوا تھا۔ شہریار کی شادی میں زرین اسے بے حد پسند آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ پسند بس دل لگی ہے اور بہت جلد وہ زرین کو بھول جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب اسے دیکھنے کو دل ضد کرنے لگا تب ارحام کو احساس ہوا کہ وہ زرین سے سچ میں بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ جسے وہ دل لگی سمجھ رہا تھا وہ دل کی لگی بن چکی تھی۔ وہ خوش ہوا تھا۔ جسے وہ پسند کرتا تھا اسے وہ محبت کرنے لگا ہے، یہ سوچ کر وہ خوش ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی زرین کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تھا، مگر حسین صاحب نے اور باقی لوگوں نے فوراً ہی اس کا رشتہ منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کا پہلے سے ہی کہیں اور نکاح ہو رکھا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب کسی اور سے نکاح ہو رکھا ہو تو کسی اور سے تو نہیں ہوتا نا۔ یہ خبر سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ زخم ہوا تھا۔ زرین تھوڑے ہی دل میں اس کے دل کی ضرورت بن چکی تھی، مگر وہ شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ کئی دن لگے تھے ارحام کو زندگی میں واپس لوٹنے پر۔ اس کے گھر والوں نے اسے زندگی میں واپس لانے کے لیے اس کی شادی اس کی کزن سے کروا دی، جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتے بھی زرین کو اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی زندگی میں آئے اور اسے وہ محبت نہ دے سکے جو اس کا حق تھا۔ مگر یہ بات اس کے ماں باپ کو نہ سمجھ آئی اور اس کی شادی اس کی کزن سے کروا دی گئی۔ شادی کے 10 مہینوں بعد اللہ نے اسے اولاد دے دی، مگر وہ اب بھی اپنے دل سے زرین کو نہیں نکال سکا تھا۔ زرین اس کے دل میں ایسی جگہ بنا کر بیٹھی تھی جہاں سے ارحام چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں نکال پا رہا تھا۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بیٹی کے قریب ہو گیا تھا۔ اس ننھی سی جان کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون آنے لگا تھا۔ اس کی بیوی اسے بے تحاشا سکون دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام اس سے محبت نہیں کرتا، مگر ارحام اس کی عزت تو کرتا تھا نا، یہی رتابہ کے لیے بہت تھا۔ لیکن وقت نے بہت جلدی رخ موڑا۔ ارحام کی بیٹی ابھی 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ تب روڈ ایکسیڈنٹ میں رتابہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ ارحام کے لیے یہ جھٹکا بے حد بھاری ثابت ہوا۔ 2 مہینے کی بچی تھی اس کی، جو کہ اب ماں سے جدا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف رتابہ جیسی بھی تھی وہ ارحام کے دل کو سکون بخشتی تھی۔ جیسا بھی تھا ارحام اسے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اسے سکون تو دیتی تھی نا۔ یہ سب سوچتی اس کا دل پھر سے زخمی ہوا تھا۔ ماضی سے حال تک کا سفر خوشگوار نہیں تھا، مگر آج اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ کیسے ایک ساتھ دے دیتا ہے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرین کبھی بھی اس کی ہوگی، مگر آج اللہ نے زرین کو اچانک اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ اسے اپنے برابر بیٹھتا دیکھ کر بھی زرین کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔
ارحام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر زرین نے نظریں اٹھا کر ارحام کو دیکھا تھا۔ ارحام اس سے زخمی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ جس عورت کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا اسے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس کی محرم تو بن چکی تھی مگر دل میں اب بھی وہی تھا۔ دانیال سے نہ جانے کیوں اسے حسد ہوا تھا۔ کاش اس عورت کے دل میں اس کی جگہ وہ ہوتا تو شاید وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس عورت کے دل میں وہ نہیں بلکہ دانیال تھا، اور شاید ساری عمر وہ اس کے دل میں آ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی اس عورت کے دل میں دھڑکے گا۔ زرین کافی لمحے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ نگاہیں جھکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارحام سے اس کا یوں رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری بات سنے زرین، اس نے شائستہ لہجے میں زرین کو پکارا تھا۔ زرین کی سماعتوں میں وہ لہجہ شہد بن کر اترا تھا۔ دوسری لمحے وہ ہوا جو کسی کو نہیں معلوم تھا، انجانے لمحے میں ہوا یا پھر ہمدردی کی خاطر وہ ارحام کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارحام کا دل بری طرح دھڑکا تھا، اس کے ہاتھ سن ہوئے تھے۔ وہ عورت اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، رونے کے لیے ہی صحیح مگر وہ اس کے قریب تو آئی تھی۔ اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں تھامے اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارحام کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود سے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ دوسری لمحے غیر ارادہ اس کا ہاتھ زرین کے بالوں میں سرسر آیا تھا۔ وہ نہایت نرمی سے زرین کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ زرین جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہوا تھا اب وہ شرم و حیا کی لالی سے گلابی ہو چکا تھا۔ اس کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسے بری طرح شرمندگی ہونے لگی کہ وہ یوں کسی کے بھی گلے کیسے لگ سکتی تھی۔ اس نے خود کو بہت کوسا مگر وہ کسی غیر کے تو گلے نہیں لگی تھی نا، وہ تو اسی کے قریب آئی تھی جو اس کا اور اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ ارحام اس کا چہرہ شرم سے گلابی پڑتے دیکھ مسکرایا تھا۔ اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کی وجہ سے شرما رہی تھی۔ اس کے گالوں میں اس کی وجہ سے لالی تھی۔ ارحام کے لیے اتنی خوشی ہی کافی تھی۔ زرین بری طرح شرمندہ ہوتے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ اس کا دل بھی بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرین وہاں سے اٹھ کر جاتی، ارحام نرم نظروں سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ دوسری لمحے اس نے زرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تھا۔ یہ ایک ڈھارس تھی جو زرین کو اس نے دی تھی۔ زرین نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زرین نے فوراً اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ کمبخت بڑا پیارا مسکراتا تھا۔ زرین کے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا صحیح نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر شاید یہی آپ کی قسمت میں تھا، اور قسمت کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح نہیں، اور ان میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کنڈیشن مجھ پر نہیں گزری، مگر میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں صبر کریں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سابقہ شوہر آپ کے لیے اچھا نہ ہوتا، اسی لیے اللہ نے بیچ راستے میں ہی آپ کے راستے اسے الگ کر دیے۔ وہ نہایت خوبصورت لہجے میں اسے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ زرین آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ اس کا لفظ سے لفظ گواہی دے رہا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے کیسے مان جاتی؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دیکھیں آپ یوں مت روئیں، آپ کے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اس کی اس بات پر زرین کو دھچکا لگا تھا۔ دوسری طرف ارحام بھی یہ بات کہہ کر پچھتایا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ یوں روئیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے بڑی بھونڈی دلیل پیش کی تھی۔ زرین اس بات میں سر ہلاتے اپنے ناخنوں کو کھرچنے لگی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر یوں ظلم کرتے دیکھ ارحام نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ یوں خود کو تکلیف دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے کیا آپ اسے تکلیف پہنچائیں گی؟ یہ سب کر کے نہیں نا زرین، آپ اسے نہیں، آپ اپنے انہیں تکلیف پہنچائیں گی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا، جس کے نام پر آپ بچپن سے بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے اسے آپ کے کسی بھی اقدام سے تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اسے آپ کی تکلیف سے تکلیف ہوتی تو آج وہ یہ حرکت نہ کرتا۔ اس لیے کسی کے لیے خود کو تکلیف مت پہنچائیں، بلکہ موو آن کر لیں، تاکہ سامنے والا جب بھی آپ کو دیکھے تو اس کے منہ پر جوتا پڑے، اور یقین مانیں اس سے اچھا جوتا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا انسان آپ کو خوش دیکھے۔ خوشی سب انسانوں کو اندر تک جلا کر رکھ کر دے۔
آپ کیوں چاہتی ہیں کہ سامنے والا جس نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے وہ آپ کو اس کی ہی یاد میں یہ روتا ہوا دیکھے؟ وہ تو اور خوش ہوگا نا۔ وہ کسی بچے کی مانند اسے ٹریٹ کرتے سمجھا رہا تھا۔ زرین اس کی باتیں سمجھ رہی تھی، بہت غور سے سامنے بیٹھے شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے اتنا غلط فیصلہ بھی نہیں کیا تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی، اور ابھی آگے جا جا کر تو اسے احساس ہونا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ ارحام کپڑے درست کرتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ملازمہ اس کی بیٹی کے لیے سامنے آئی تھی۔ صاحب، عائشہ بی بی بہت رو رہی ہے، ان کی طبیعت بےحد خراب ہے، آپ کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ وہ بچی بری طرح روتے ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زرین یہ سب کچھ بے حد غور سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو شخص تھوڑا تھوڑا اچھا لگ رہا تھا، اس کی گود میں بچی کو دیکھ زرین کے سارے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نکاح ایک بچی کے باپ سے کر دیا تھا۔ کیا وہ اتنی گئی گزری تھی؟ کیا اس کے لیے کوئی بھی رشتہ اور نہیں مل سکتا تھا؟ عائشہ بری طرح روتے ارحام کے کندھے پر سر مار رہی تھی۔ شاید اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ ارحام نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے چپ کرا رہا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بچی پہلے سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری جان چپ کر جاؤ، کیوں بابا کو تنگ کر دی ہو؟ اس نے نرمی سے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، مگر عائشہ پہلے سے بھی زیادہ بری طرح رونے لگی تھی۔ زری کے سر میں بری طرح درد ہونے لگا تھا۔ آج صبح سے تماشے پر تماشے ہو رہے تھے، اور یہ تماشا تو سب سے زیادہ برا تھا۔ اسے اس وقت عائشہ کا رونا ایک تماشا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا ہی ایسا تھا کہ سب کچھ ہی اسے تماشا لگ رہا تھا۔ وہ کنپٹی پر ہاتھ رکھتی اسے دبانے لگی۔ ارحام اسے یوں دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لے زرین، آپ چینج کر کے سو جائیں، تھوڑی ہی دیر میں عائشہ بھی سو جائے گی۔ آئی ایم سوری، عائشہ کی تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک نا، اس لیے ایسے کر رہی ہے، ورنہ آئی سویئر یہ بالکل تنگ نہیں کرتی۔ وہ عائشہ کو تھپکتے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھی تھی۔ وہ بچی دوبارہ سے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ارحام اسے کیسے بتاتا کہ عائشہ روز یوں ہی تنگ کرتی تھی۔ ماں کی آغوش کے لیے وہ بری طرح تڑپتی تھی، اور اسے ایسی ارحام اسے کیسے سنبھالتا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ زرین اتنی بھی بچی نہ تھی کہ وہ نہ سمجھتی کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں بھی اس کے بھائیوں کے بچے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بچی ماں کی آغوش کو تڑپ رہی ہے۔ اس کے دل نے اسے شرم دلائی تھی۔ وہ چاہتی تو اسے ماں کا پیار دے سکتی تھی، مگر اس کا غصہ اس کے ضمیر پر حاوی ہو رہا تھا۔ عائشہ اور بری طرح تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اب کی دفعہ زرین کی بس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے صوفے پر پھینکتے ارحام کے پاس آئی تھی۔ لائیں ارحام، اسے مجھے دے دے، میں اسے سلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ نہیں نہیں زرین، آپ سو جائیں، یہ بس تھوڑی دیر میں سو جائے گی، وہ اصل میں شاید اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا، آپ چھوڑیں۔ ارحام، اسے مجھے دے، میں دیکھتی ہوں اسے کیا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر عائشہ کو اس کی گود سے لے گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ نرمی سے اسے 4 ماہ کی بچی کو اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ غصہ ضمیر پر حاوی نہیں ہوا تھا، بلکہ ضمیر ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگائے نرمی سے تھپک رہی تھی۔ تڑپتی ہوئی عائشہ کو سکون مل چکا تھا، اور زرین کے دل میں بھی بے حد سکون اترا تھا۔ جو دل تھوڑی دیر پہلے تک بری طرح بے چین تھا، اب اسے قرار آ چکا تھا، اور نرمی سے اسے تھپکتے کمرے میں ٹھہر رہی تھی۔ ارحام حیرت سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل چپ زرین کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، یہ کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے زرین نے نرمی سے اپنے لب اس معصوم بچی کی پیشانی پر رکھے تھے۔ وہ بچی کھلکھلاتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھی تھی۔ زرین کے لبوں پر بھی بے حد خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ دل کے نہا خانوں میں کہیں بہت سا سکون اتر گیا تھا۔ کیا اب سب سیٹ ہونے لگا تھا؟ کیا اس بن ماں کی بچی کو اب ماں کا پیار ملنے والا تھا؟ شاید ہاں، شاید نہ۔ کیا ہونے والا تھا اور کیا ہونا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف زرین اب تھپک تھپک کر عائشہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت نے یہ منظر مسکرا کر اپنی ڈائری میں محفوظ کیا تھا۔ ارحام مسکرا رہا تھا، اس کے دل میں بہت سا سکون اتر رہا تھا۔ جس طریقے سے زرین نے اسے حق سے اپنی گود میں لیا تھا، ارحام کو کہیں بہت سا سکون مل گیا تھا۔ ایک پل کے لیے ارحام کو وہ عائشہ کی ماں ہی لگی تھی۔ اس کے لہجے میں عائشہ کے لیے بے تحاشا فکر تھی۔ ارحام نے اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا تھا۔ پھر اللہ نے اسے اس کی من پسند بیوی دی، پھر شاید اس کے بعد اس کی بیٹی کو ماں بھی دے دی تھی، جو کئی عرصے سے ماں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج اس کی بیٹی کو شاید سکون مل چکا تھا۔
تو وہ مسکراتے ہوئے کھانا گرم کر رہا تھا۔ جانتا تھا کہ زرین نے شادی میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ واپسی آنے کے بعد وہ زرین اور عائشہ کے معاملے میں پڑھ کر کھانے کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ تمام ملازمین کوارٹر میں جا کر سو چکے تھے اور وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ صرف اتنا سا کھانا گرم کرنے کے لیے وہ اتنی رات کو ملازمین کو اٹھاتا۔ وہ خود سے کھانا گرم کرتے انہیں برتنوں میں نکالتے سلیقے سے ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ اب وہ کھانا لیا اپنے کمرے کے جانب آیا تھا۔ نہایت دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے وہ اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ سامنے عائشہ اور زرین گہری نیند سو رہے تھے۔ عائشہ زرین کے سینے سے لگ کر گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زرین اب بھی نیند میں اسے تھپک رہی تھی۔ شاید اسے سلاتے سلاتے وہ بھی سو گئی تھی۔ دلہن کا لباس اسے بے چین کر رہا تھا، مگر نیند شاید میڈم کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس نے کھانا سائڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ مسکراتی نگاہوں سے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، جو دونوں پرسکون نیند سونے میں مصروف تھی۔ وہ کھانا گرم کر کے تو لے آیا تھا، مگر زرین کو تنگ کرنے کو اسے بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں کتنا سکون اترا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا، دوسرے لمحے زرین نے بے چین ہو کر دوپٹے کو سائڈ میں کرنے کی کوشش کی تھی، جو اسے کب سے بھیجون کر رہا تھا۔ ارحام اس کے پاس جاتے نرمی سے وہ دوپٹہ اسے الگ کرتے سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اب ارحام نرمی سے اس کے سر کے تمام پنوں کو یوں نکال رہا تھا کہ زرین بھی ڈسٹرب نہ ہو اور پن بھی نکل جائے۔ کافی دیر کی محنت کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ واقعی پارلر والیاں پن کا پورا پتہ دلہنوں کے سر پر ہی لگا دیتی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بلا کر وہ زرین کے بالوں کو آرام دہ حالت میں لے آیا تھا۔ اے سی آن کر کے اس پر اور عائشہ پر کمبل ڈالتے وہ مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ جھک کر زرین کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرین گہری سانس لیتی پہلے سے زیادہ پرسکون ہوئی تھی۔ اب وہ مسکراتے ہوئے عائشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ عائشہ بھی پہلے سے زیادہ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ دونوں کو مسکرا کر دیکھتے اپنی جگہ پر آیا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں سمجھدار تھیں، اس کے لیے جگہ چھوڑ کر ہی سوئی تھی۔ وہ نرمی سے اپنی شال اتار کر سائڈ پر رکھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹا تھا۔ اس کے لیٹنے سے عائشہ ڈسٹرب ہوتی اٹھنے لگی تھی، مگر زرین فوراً اسے تھپکتے دوبارہ سلا چکی تھی۔ وہ نیند میں بھی عائشہ کو تھپک رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ وہ مسکرانا چھوڑ چکا تھا۔ کتنے عرصے بعد آج وہ جا کر مسکرایا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ کافی دیر وہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتا رہا۔ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا اسے احساس نہ ہو سکا۔ آج کی نیند تمام نیندوں پر بھاری تھی۔ آج وہ پرسکون تھا، آج وہ بے حد پرسکون تھا۔ ان کی شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ عائشہ کو سکون آ چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف تو زرین بالکل عائشہ کی ماں بن چکی تھی۔ وہ سارا وقت عائشہ کے ساتھ مصروف رہتی۔ عائشہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ عائشہ کے ساتھ اس کے دل کو بے حد تحاشا سکون ملتا تھا۔ اس کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے ساتھ رہتے رہتے دانیال کو بھولنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ شاید اگر اس کی شادی دانیال سے ہو جاتی تو دانیال شاید اسے خوش نہ رکھتا، یا شاید اس کے ساتھ غلط کرتا، اس لیے اللہ نے اسے دانیال سے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ گئی تھی۔ وہ سارا وقت عائشہ کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ وہ ہم وقت کھلکھلاتی رہتی تھی۔ یہ سب دیکھتے ارحام بے حد خوش تھا۔ وہ کئی بار اس کا شکریہ بھی ادا کر چکا تھا، مگر وہ یہی کہہ دیا کرتی تھی کہ یہ تو اس کا فرض تھا۔ وہ کیا بتاتی، اسے بھی وہ شخص اچھا لگنے لگا تھا، خاص کر کے جب وہ مسکراتا تھا اور اس کے گالوں پر ڈمپل پڑتے تھے۔ وہ لمحہ اسے دیکھنا بے حد پسند تھا۔ اس کے ڈمپل دیکھنا اسے بے حد پسند۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ اس کے ڈمپل اسے کتنے پسند آ گئے تھے۔ بالکل ویسے ہی ڈمپل عائشہ کے بھی پڑتے تھے۔ عائشہ کے ڈمپل بالکل اسی کے باپ جیسے تھے۔ وہ پہلے کی طرح رونا دھونا نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ پہلے سے مصروف ہو چکی تھی۔ حسینہ بیگم اور باقی گھر والے بھی اسے مل کر جا چکے تھے۔ سب مطمئن تھے۔ اس روز ارحام تھوڑا لیٹ آفس سے آیا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ساکت ہوا تھا۔ زرین مہرون کلر کے شلوار قمیض پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو کھولے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اب تک اس نے زرین پر سے اپنی نظر نہیں ہٹائی تھی، جبکہ دوسری طرف زرین نے اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ عائشہ میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ارحام آفس سے واپس آ چکا تھا۔ وہ نرمی سے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھائے تھپکتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید عائشہ کے اس وقت سونے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے زرین کے سینے میں چھپتی جا رہی تھی۔
दूसरी तरफ ये सब देखते अरहाम के हलक में कांटे चुभे थे। उसे इस वक्त अपनी बेटी से जलन हुई थी। दूसरे लम्हे ज़रीन को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपश का एहसास हुआ था। उसने पलट कर देखा तो अरहाम को खुद को यूं देखते पाकर वो अपने आप में सिमटी थी। चेहरा गुलाबी हुआ था। उसके लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। अरहाम सूद बूद खोए उसे देखने में मसरूफ था। दूसरे लम्हे वो होश में आते शर्मिंदा हुआ था। क्या समझ रही होगी कि कैसे घूर रहा है। अरहाम तो भी ना, इतना भी क्या मोहब्बत के सब कुछ भूल भाल गया तू वो खुद को कोसते बेमुश्किल मुस्कुराते उसके पास आते आयशा को उसकी गोद से ले गया था। कैसी है मेरी गुड्डी, उसे गुदगुदाता अपने सीने से लगा गया था। आयशा को उसकी गोद पसंद नहीं आई थी। वो हंसने के बजाय उल्टा रोने लगी थी। अरहाम ने मुंह बनाकर उसे देखा था, जबकि दूसरी तरफ ज़रीन मुस्कुरा रही थी। चलो बताया आयशा मामा से ऐसी कौन सी दोस्ती कर ली जो बाबा की गोद में आने को भी दिल नहीं करता। वो आयशा को गुदगुदाता उसे पूछ रहा था। उसके यूं गुदगुदाने पर भी आयशा उसे यूं ही घूर रही थी, जबकि उसके मामा कहने पर ज़रीन के गाल गुलाबे हुए थे। दिल बड़ी जोर से धड़का था। जो भी था उस शख्स का खुद को बाबा और उसको मम्मा कहना उसे बहुत भाया था। अरहाम भी मुस्कुराते हुए उसे ही तक रहा था। उसके चेहरे पर ये आते जाते रंग उसे बेहद खूबसूरत लगते थे, मगर वो अब भी यही समझता था कि ज़रीन सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से उसके साथ रह रही है, जबकि ऐसा नहीं था। वह वक्त के साथ साथ उसे मोहब्बत करने लगी थी, मगर उसे बता नहीं पाई थी। औरत ही चाहती थी कि इजहार वही करे। आयशा उसकी गोद में कसमसाते रोने लगी थी। ज़रीन फौरन ही तड़प उठी। नहीं, बाबा के पास रोते हैं कोई, गंदी बच्ची, नहीं दूंगा मम्मा को। वो कहता खुद सा आयशा को थपकने लगा था, मगर आयशा ज़रीन के पास लपक लपक कर जाने की कोशिश कर रही थी। और हाँ, मुझे दे दे, देखें इसे रो रही है वो, इसे कहते उसे ले चुकी थी। अब वो नरमी से उसे थपकते चुप करवा रही थी। थोड़ी देर में आयशा यूं चुप हो गई जैसे कभी रोई ही ना थी। अब ले लो मैडम, मैं इसको वो मुस्कुराते हुए ज़रीन से इजाज़त चाह रहा था। ज़रीन ने मुस्कुराते हुए नरमी से आयशा को अरहाम की गोद में दिया था। अब की दफ़ा आयशा रोई नहीं थी बल्कि खिलखिलाई थी। अरहाम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाया था। ज़रीन मुस्कुराकर ये मंजर देख रही थी। दूसरे लम्हे वो उसे थपक कर सुलाने की कोशिश करने लगा। 5 मिनट में ही आयशा सो चुकी थी। उसे नरमी से उसके बेबी कॉट में लटाता झुककर उसकी पेशानी चूमते ज़रीन के पास आया था, जो मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी। वो उसके पास आते मुस्कुराया था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आयशा, मुझे समझ नहीं आता, उससे कहता मुस्कुराया था। किस चीज़ के लिए शुक्रिया? वो नासमझी से उसे देख रही थी। आपने आयशा की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। पहले मुझे आयशा की बहुत फिक्र रहती थी, मगर जब से आप आई हैं सब कुछ आप देख रही हैं। शुक्रिया तो बनता है ना? नहीं अरहाम, वो मेरी बेटी है, उसे नहीं संभालूंगी तो फिर किसे संभालूंगी? उसके लहजे में आयशा के लिए इतना प्यार था कि अरहाम मुस्कुराए बिना ना रह सका। थैंक यू ज़रीन, वो कहता नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथ के प्याले में भरते झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। ज़रीन का दिल बेहद तेजी से धड़का था। उसके गाल खून की मानिद सुर्ख हुए थे। ये सब देखते अरहाम का शिद्दत से दिल चाहता कि वो ज़रीन के इन सेब जैसे खूबसूरत गालों को खा सके। दूसरे लम्हे वो दिल के फैसले पर लब्बैक कहते झुककर उसके खूबसूरत गालों पर बारी बारी अपने लब रख गया था। ज़रीन का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। दोनों के दिल की धड़कन अब एक दूसरे के दिल में धड़कने लगी थी। दूसरे लम्हे ज़रीन की आंखें बुरी तरह भीगी थी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने यह शख्स उसे दिया, मगर उसकी आंखों में आंसू देखते अरहाम झटका खाकर पीछे हुआ था। वो बुरी तरह पछताया था। बेख्तियारी भरे लम्हों पर वो समझा कि शायद वो अब भी दानियाल को ही चाहती है, इसलिए उसे वो सब समझ ना आया। वो बिना उसे देखे तेजी से कमरे से निकल गया था, जबकि ज़रीन हैरत से मुंह खोले कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी जहाँ से अरहाम निकल कर गया था। अगले दिन सारा वक्त लामतनाही सोचों में गिरा रहा। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं क्यों से खुद के साथ बांध कर रख रहा हूँ? मुझे ज़रीन को आज़ाद कर देना चाहिए। अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक तो हर लड़की को होता है ना। और मुझसे निकाह पर वो राज़ी नहीं थी। वो वक्त ही ऐसा आ गया था कि उसे मुझसे निकाह करना पड़ा। मगर मुझे समझना चाहिए, मैं आज ही उससे बात करूँगा। अगर वो चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूँ तो मैं उसे अलग कर दूँगा। ये सोचते हुए उसका दिल बुरी तरह लर्ज़ रहा था। क्या इस औरत को छोड़ना उसके लिए इतना आसान था? दिल ने फौरन नफ़ी में जवाब दिया था, मगर वो क्या करता? पसंदीदा औरत की खुशी तो पसंदीदा औरत से बढ़कर होती है। वो बेचैन होता वक्त से पहले ही ऑफिस से निकल गया था। वह बेचैनी से घर के अंदर दाखिल होता आयशा को ज़रीन को ढूंढते कमरे में आया था।
زرین عائشہ کو بیبی کوٹ میں لٹاتے مڑی تھی۔ دوسری لمحے وہ اسے وہاں دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ اتنے دنوں میں اس نے کبھی بھی ارحام کو اتنی جلدی گھر آتے نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار وہ اتنی جلدی گھر آیا تھا۔ چہرے سے ہی وہ اسے پریشان لگا۔ زرین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کاش ان دونوں کے درمیان سب صحیح ہوتا تو وہ اس سے پوچھتی جا کر کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنا پریشان تھا۔ وہ اپنا بریف کیس سائڈ پر رکھتے بیڈ پر جا کر بیٹھا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے دیکھتا بھیگی نگاہوں سے مسکرایا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زرین۔ اس کا لہجہ بھی بھیگا بھیگا محسوس ہوا۔ زرین اس کا بھیگا لہجہ محسوس کر حیران تھی۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید کلر کی انارکلی فراک پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بالوں کو کھول دے، اس کے دل پر روز کی طرح بجلیاں گرا رہی تھی۔ مگر آج دکھ تھا، ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت کرتے اسے یہ بات شروع کی تھی۔ زرین، میں جانتا ہوں کہ آپ خوش نہیں، خوش ہوں گی بھی کیسے؟ میں نے آپ کو کوئی خوشی دی ہے کب؟ لاتے ساتھ ہی اپنی بیٹی آپ کے اوپر ڈال دی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دن وہ نکاح آپ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید وقت کی ضرورت تھی یا کچھ بھی، وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ اس نکاح میں میری مرضی شامل تھی، آپ کی نہیں، مگر میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے سابقہ شوہر سے محبت کرتی تھی، کرتی بھی کیوں نہ، بچپن سے آپ اس کے نکاح میں تھی۔ ظاہر سی بات ہے اسی سے محبت کرنی تھی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں آپ کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے معاف کر دے زرین، میں آپ کو کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ خوش نہیں، اور آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں راضی ہوں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس مضبوط شخص کا لہجہ کانپا تھا۔ زرین نے ایک چیز نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ شخص کوئی ایسا فیصلہ نہ سنا دے جسے وہ سہن نہ کر پائے۔ میں مانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا تھا۔ ہاں زرین، آج میں آپ سے یہ بات نہیں چھپاؤں گا، بلکہ میں آپ کو آج سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ میں آپ کو شہریار کی شادی سے بہت پسند کرتا ہوں۔ شہریار کی شادی میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بس ایک پسند ہے، مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ آپ میری پسند نہیں بلکہ میری محبت بن چکی تھی۔ وہ محبت کا عشق اور دیوانگی میں بدلا مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ کے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ محبت کرتا تھا اس لیے آپ کے گھر فوراً ہی رشتہ بھیجا، چاہتا تھا کہ آپ کو فوراً محرم بنا کر اپنی باہوں میں محفوظ کر لوں، مگر وہ رکا تھا۔ اس کا لہجہ بری طرح بھیگا تھا۔ زرین کو کبھی بھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی، مگر آپ کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کا بچپن سے کہیں اور نکاح ہوا ہے اور آپ کی رخصتی وہی ہوگی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اللہ سے بہت شکوے کیے کہ اگر آپ کو مجھے دینا نہیں تھا تو آپ کو میرے دل میں کیوں ڈالا۔ وہ دن بہت مشکل دن تھے زرین، جب میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو بھول نہیں پاتا تھا۔ آپ مجھے میری سانس کی طرح یاد ہو گئے تھے۔ سانس نہ بھی آتی تو کام چل جاتا تھا، مگر جب آپ نہیں آتا تھا نا تو یہ سانس بھی اکھڑنے لگتی تھی۔ میں اللہ سے آپ کو مانگنے لگا، مگر پھر میری شادی میری کزن سے ہوگی۔ عائشہ کی پیدائش کے 2 مہینے بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں رتابہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب شادی نہیں کروں گا۔ پہلے آپ نے ملی، پھر رتابہ چل بسی۔ میری زندگی کا محور بس عائشہ بن چکی تھی، مگر اس روز آپ کی شادی میں مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اللہ کیسے کسی کو کسی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے اس روز اچانک میری وہ دعا قبول کر لی جس دعا کو قبول ہونے کا مجھے کوئی یقین نہیں تھا۔ مگر آئی سویئر زرین، میں نے آپ کی طلاق نہیں چاہی تھی۔ میں نے تو آپ سے بہت دل سے محبت کی تھی۔ وہ سب میری وجہ سے نہیں ہوا، وہ آپ کے نصیب میں لکھا تھا، مگر میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میں آپ کو نہیں روکوں گا، میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، زرین نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کے لبوں کو چوم لیا تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے شدت سے اس کی سانسیں کھنچ رہی تھی۔ دوسری طرف ارحام کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ زرین تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے لبوں کو چھوڑتی دور ہوئی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی مسکرا رہی تھی، جبکہ ارحام اب بھی بے یقینی سے زرین کا چہرہ تک رہا تھا۔ کس نے کہا ارحام میں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ کون کہتا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ کون کہتا کہ میں دانیال کو چاہتی ہوں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال ارحام سے پوچھے تھے۔ آپ دانیال کو چاہتی تھی نا؟ نہیں ارحام، وہ میرا شوہر تھا، اس حساب سے بس تھوڑی بہت انسیت تھی، اس سے کیسے نہ ہوتی، بچپن سے لے کر اب تک اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنتے آئی تھی، اس لیے بس اس روز ایک دھچکا پہنچا تھا، مگر اس روز کے بعد سے تو آپ میرے دل میں دھڑکنے لگے تھے۔ اسے کبھی محبت نہیں تھی، میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ محبت ہے، مگر وہ محبت نہیں تھی ارحام، محبت تو مجھے آپ سے ہو گئی ہے۔
اور بے حد ہوئی ہے۔ اس محبت نے تو مجھے احساس دلایا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارحام کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ عورت اسے اظہار محبت کر رہی تھی۔ واقعی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ نے کیا کہا کہ عائشہ کو آپ نے مجھ پر ڈال دیا؟ ایسا آئندہ مت کہیے گا۔ عائشہ میری بچی ہے، میری بیٹی ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز۔ وہ نرمی سے عائشہ کو دیکھتی اسے کہہ رہی تھی، اور سن لے ارحام، میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کی ہے۔ دانیال سے تو خیر کبھی محبت تھی ہی نہیں، مگر آپ سے ہوگی یہ بھی نہیں پتا۔ اسے کہتے نرمی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھی تھی۔ ارحام کا دل دھڑکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ دوسرے لمحے وہ بھی اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ رگو پے میں سکون اترا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اب زندگی مکمل تھی۔ دوسرے لمحے وہ اسے خود سے الگ کرتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھا تھا۔ زرین نے مسکراتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند دی تھی۔ اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے تمام نقوش پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ رہا تھا۔ زرین مسکراتے ہوئے اس کا ہر لمس محسوس کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ زرین نے سختی سے اس کے کالر جھکڑے تھے۔ وہ نرمی سے قدم قدم چلتے اسے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر آتی نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے لبوں پر چھپتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پینے لگا۔ زرین بھی نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ باندھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتی اس کی شدت میں اپنا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں کھینچتے رہے۔ زرین کی سانس رکنے پر ارحام اسے الگ ہوتا اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ اب اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھتا زرین کو بے چین کر رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنی بیڑ زرین کی گردن پر مسلنے لگا۔ زرین کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ دوسری لمحے وہ اب اس کی گردن پر دوبارہ سے اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اب وہ کھڑا ہوتا ایک جھٹکے میں اپنی شرٹ اتار کر زمین بوس کرتے زرین کو بھی اٹھا گیا تھا۔ زرین سرخ چہرہ لیے اٹھی تھی۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کی شرٹ بھی اس کے بدن سے جدا کرتے دور اچھال گیا تھا۔ اب زرین مہرون نازک پردے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بری طرح شرماتے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھپانے لگی۔ ارحام مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ زرین بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ زرین کا دھیان وہاں دیکھ ارحام ایک جھٹکے میں اس کے نازک پردے کو اتارتے دور اچھال گیا تھا۔ زرین سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ بری طرح شرمائی تھی۔ ارحام اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے جھک کر اب اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا تھا۔ وہ شدت سے ان پر اپنے لب رکھتے ہوئے انہیں اپنی شدت سے سرخ کر رہا تھا۔ اب اس کی دھڑکنوں پر اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ زرین بری طرح سے سسکنے لگی۔ دوسری لمحے وہ اوپر آتے اس کی گردن پر چہرہ چھپائے لب رکھنے لگا تھا۔ زرین نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ زرین کے ہاتھوں کے اثر سے اس کے جوانی کے تقاضے انگڑائی لے کر جاتے تھے۔ دوسری لمحے وہ اسے الگ ہوتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ اس رشتے کو مکمل کر دیا جائے؟ کیا اجازت ہے کہ تم اور میں ایک ہو جائیں، ایک روح دو جہاں ہو جائیں؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ زرین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ارحام اس کی اتنی خوبصورت رضامندی پر مسکرایا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی پیشانی چومتے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی روح میں سما گیا تھا۔ زرین بری طرح سسکی تھی۔ اس کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی، جسے ارحام اپنے لبوں میں دباتا اس کی سانسیں کھینچتے اپنی شدتوں میں اور تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرے میں ارحام کی شدتوں اور زرین کی سسکیوں کا رقص جاری تھا۔ ان کے خوبصورت ملن پر چاند بھی شرمایا تھا۔ بے شک جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دانیال زرین کے حق میں اچھا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کے نصیب میں دانیال کو نہیں ارحام کو رکھا تھا۔ ارحام نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ بے شک سچی محبت کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارحام نے اسے اپنی دعاؤں سے جیت لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں بے تحاشا خوش تھے اور ساری عمر اب خوش رہنے والے تھے۔ ان دونوں کے دلوں میں محبت نعمت بن کر اتری تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کہ آپ کو یہ مزے کا انٹرسٹنگ ناول کیسا لگا۔